زبیری صاحب سر بتائیے گا، یہ جو بہت سوال اٹھ رہے ہیں، کیا نواز شریف کا جو مستقبل ہے پاکستان آنے کا، یہ بڑی وجہ تھی، یہ والی قانون سازی پہ فیصلے آنے تھے؟ کوئی فرق پڑ رہا ہے اس کیس پہ؟ بار بار کہہ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر اور الیکشن ایکٹ ترمیم کا جو والا معاملہ ہے اس کے تحت وہ 5 سال ان کی نااہلی کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ آپ کے خیال میں ایسے ہی ہے؟ دیکھیے وہ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو جب وہ آئیں گے اور پھر دیکھیں۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی صرف نااہلی کا ایشو نہیں ہے، وہ ایک کورٹ سے کنوکٹ بھی ہوئے ہیں، وہ ان کی اپیل چل رہی ہے۔ تو اس وقت وہ تو ایک ایفیڈیوٹ میں باہر گئے تھے، تو ابھی وہ تو ایک مجرم ہے، ان کی تو ایک سزا ہے، ان کو کنوکشن ہوئی بھی ہے، وہ اس الیکشن لا سے تو ختم نہیں ہو گئی۔ پھر دوسری بات، اس میں ایک اور ایشو اٹھے گا کہ وہ ان کی نااہلی ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوئی تھی، اور اس کا ریویو کا پیریڈ بھی گزر گیا، یا انہوں نے ریویو فائل کیا، وہ بھی ڈسمس ہو گیا، جو بھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ معلوم تھا کہ ایک سپریم کورٹ کے آرڈر سے ان کی نااہلی ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو پروویژن آئین کے اندر جس کے اندر پیریڈ نہیں دیا ہوا ہوتا، اس پہ نااہلی جو ہوگی وہ لائف ٹائم ہوگی۔ تو میں ایگری کرتا ہوں، میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو نااہل لائف ٹائم کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے۔ وہ الیکشن ایکٹ میں دیکھیے، یہ لیگل ایشو اٹھے گا کہ وہ کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی، کیونکہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی کوالیفیکیشن اور ڈس کوالیفیکیشن کے اوپر جو بات کی ہے کہ ان کی نااہلی جو ہوگی وہ لائف ٹائم ہوگی، وہ ایک قانون کے تحت ختم کی جا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو اوور رائٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لیگل پوائنٹ اٹھے گا، اور اگر یہ ان کے وہ پیپر اگر داخل کرتے ہیں تو اس پہ آبجیکشنز لگیں گے کہ جی آپ کی تو نااہلی ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوئی تھی جس نے انٹرپریٹ کیا تھا کہ 62(1)(f) وہ پارلیمنٹ، اس نے اگر ان کو کرنا تھا تو 62(1)(f) کی ترمیم کرتے، اس کے اندر کہتے کہ جی جو نااہلی اگر اس کے اندر ہونی ہے تو وہ 5 سال کی ہوگی۔ یہ ایکٹ سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے جو ایکٹ کے تھرو، کیونکہ ان کے پاس نیچرلی 2/3 میجورٹی نہیں تھی اس پارلیمنٹ، اور یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کے لیے کل شاہد خاقان عباسی نے کہا اس سے بدتر پارلیمنٹ کبھی نہیں اس ملک میں نہیں آئی۔ وہ بھی ایک بڑے ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں، بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، منسٹر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ انہوں نے کل کہا ہے۔ تو اگر وہ اتنے ڈسلوژنڈ ہیں کہ جو آئین ساز جس طرح کی، اور آخری دنوں میں جس طرح جواں بازار لگا قانون کا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، 15 لوگ بیٹھے ہیں اور قانون پاس ہو رہا ہے، اور لوگوں کے کہنے پہ ہو رہا ہے، خود آپ کہنے پرائم منسٹر نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جی کہ ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، ہمیں کسی کی مدد لینی پڑتی ہے قانون سازی کرنے کے لیے، تو یہ کیا جمہوریت ہے؟ دیکھیے، یہ جو انہوں نے کوشش کی اس کو سپریم کورٹ کی پاور کو کم کرنے کی ان لاز کے تھرو، انلارج نہیں کیا انہوں نے، انلارج کر سکتے ہیں آپ کون سے، یہی سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ ہم نے جب رولز بنا دیے، آپ قانون سازی سے اس میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ یہ آج آرٹیکل 191 کی رول ہو گئے، اور کہا جو ہمارے رولز بنتے ہیں ان کی قانونی حیثیت ہے، اور وہ رولز آف بزنس، اور اس میں فرق ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پروسیجر آف دا سپریم کورٹ ہے، وہ گورنمنٹ کے رولز آف بزنس ہوتے ہیں، اس کی وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہوتا ہے، بٹ دے کین ناٹ بی کمپیئرڈ to the rules made by the Honorable Supreme Court under Article 191. ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج اس ساری صورتحال کو ویلکم کیا فیصلے کو، اور بڑی انہوں نے ایک اہم بات کی، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب اس فیصلے کے بعد یہ پاسبلٹی نہیں رہی کوئی اپنی پرانی ججمنٹ کو چیلنج کر سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90 دن کا الیکشن ٹائم اب آگے نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہے 90 دن میں، 60 دن میں الیکشن کرانے کا، الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہے، از خود وہ الیکشن آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد تو الیکشن آگے بڑھنے، تو کیا یہاں پر بھی کوئی تصادم ہوگا؟ یہاں پر بھی کوئی ہم دیکھیں گے، عدالت میں معاملہ جائے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔